آج ذات کو لے کے ملک کو ڈبو جاتے. کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ کی عزت قسم ہم نے تو قریب سے بھی دیکھا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو لوا کوٹنے والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو رکشے چلانے والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ہے نا تکے کی جن کی ویلیو نہیں تھی. پوچھنے والا نہیں تھا ان کو کوئی کرکٹر تھا تو کوئی لوہار تھا, کوئی کوٹھیوں پہ جھاڑو لگانے والے لوگ تھے. یہ اس پاکستان کے صدقے رب نے تمہیں کتنا نوازا. عزت کے ساتھ رہ جاتے, عزت کے ساتھ کھاتے پیتے تو 7 نسلیں بھی تمہاری حلال رزق میں ختم ہونے والی نہیں تھی. لوٹ مار کر کے 2 نمبریاں کر کے بدماشیاں کر کے امت کو کھا گئے. اگلے دن جسٹس نے, میں ایک بیان پڑھا تو میں حیران ہو گیا, اس نے کاغذات منگوائے کہ پاکستان پر کتنا قرضہ ہے. جب وہ دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا افسوس کہ 7 نسلوں کا, پاکستان کی 7 نسلوں کا بدماشو رزق کھا گئے ہو. 7 نسلوں کا رزق کھا گئے ہو. چند ٹکوں پہ بک جانے والے لوگوں کا کیا ایمان ہے؟ ڈیزل کا پرمٹ لینے کے لیے ایمان بدل گئے ہیں, سینیٹر بننے کے لیے ایمان بدل گئے ہیں. ختم نبوت کا جتنا بڑا مسئلہ رہا بولے تک نہیں. کیوں نہیں بولے؟ پرمٹ جاتے ہیں, انڈیا سے یاری جاتی ہے, امریکہ کے ڈالر جاتے ہیں. پھر بولا تو غریب رضوی بولا, بولے تو وہ بزرگ بولے جن کی ٹانگیں بھی نہیں. رب نے اس جوان کو, ہم تو جوان اس کو ہمت والے کو جوان کہتے, وہ آگے بڑھے, رب نے ان کے ساتھ مدد فرمائی, لوگ چلے. جب لوگ گھروں سے نکلے وہاں پہنچے, رب نے جو ہے نا جان پہچان والے کی بھی دنیا میں ڈنکے بجوا دی. اسی طرح اگر کوئی بندہ کہے جی میں مسجد کا امام, میں نے پوچھا تھا رضوی صاحب سے تنخواہ کتنی لیتے؟ کہتے 15,000 روپے. کتنی؟ 15,000 روپے تنخواہ لیتے. کہتے جہاں میں ملازم تھا اوقاف کا, انہوں نے تو مجھے نکال دیا. کہتے تنخواہ بند کر دیں گے. میں نے کہا کر دو. کہتے نکال دیں گے. کہا میں نکال دو. انہوں نے نکال دیا. کہتے میں پیچھے نہیں ہٹا. اگر 2 ٹکڑوں کے پیچھے بک جاتے, آج بابا رضوی نہ ہوتا, مولوی ہوتا. آج ڈٹ گیا, دنیا میں نام ہے رضوی. رضوی وجہ کیا ہے؟ حق پہ کھڑا ہو گیا. اگر اہل علم اپنے علم کو نہ بیچے, لال کتاب فرمایا جوں چانکی دانت لڑایا کیوں, یہ معاملے نہ ہوتے نا, آج کہیں پہنچ گیا ہوتا ایمان. ہر لحاظ سے تکلیف, کہاں سے کہاں تک جائیں, کیا کیا بیان کریں, کیا کیا بات کریں, کس معاملے کو جائیں. یہاں تک کہ اگر ایک کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو اس کی سرحدوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. آج ایٹم بم بنا کے خوش نہ ہو, بلکہ کوئی منصف لے کر آئیں, کوئی نیک بندہ لے کے آئیں. کون سی دعائیں لازم ہیں ہم پہ؟ 2. کتنی؟ بولو 2 فرض ہیں. فرض, زکوٰۃ فرض, بولو میرے ساتھ, نماز فرض, روزہ فرض, حج فرض, زکوٰۃ فرض. اس کے ساتھ 2 فرض اور ہیں. یہ تو رکن ہیں. اس کے بعد فرض, جو بعد فرض کے فرض پہلا شروع ہو رہا ہے, ایمان کی حفاظت. اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ یہ دعا, یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے نیک حکمران عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر کہیں ہاتھ کی ضرورت بھی آپ پڑے نا, ہاتھ بھی آگے کیا کرو. کہیں ضرورت آپ پڑے تمہاری جان کی تو جان بھی لگاؤ. ہماری ان سستیوں نے, ہماری ان چیزوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. ہمارے سامنے یہ سارے معاملات ہوتے, ہم چپ کر کے بیٹھ. ہمارے میٹر میں لوگ 2 نمبری کرتے ہیں, ہم چپ, کچھ نہیں ہوتا. ایک کرتا پہ میں تھوڑی کر. کنڈیاں ہمارے سامنے لوگ لگاتے ہیں, ہم نہیں ان کی درخواست دیتے. ہمارے سامنے 2 نمبری کر کے, بدماشی کر کے معاملات چلتے ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم دشمنی کیوں لیں؟ دے لے, پھر اللہ کے ساتھ دشمنی لے لے, پھر اپنے ملک کو تباہ کر دے. اللہ نے تجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے, تجھے خبر ہی نہیں ہے. رب نے تجھے جتنا نوازا ہے نا, یہ تو ظالم جابر لوگ ہم پہ مسلط ہیں, ورنہ ہر پاکستانی سونے کی چڑیا ہے. اللہ نے اتنا دی, اتنے ذخائر ہیں, اتنے ذخائر. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ پاکستان کے بلوچستان کے اندر اتنے ذخائر ہیں کہ اگر ہماری آرمی نہ ہو تو کب کا فوجیں آ کر ہمیں ختم کر کے ہمارے ذخائر لے جاتے. اتنے ذخائر موجود بلوچستان میں, سندھ میں ہیں. ہر جو ہے زبردست, جتنا دنیا میں بہترین نہری نظام پاکستان کو ملا, ہر سسٹم ہے. لیکن کیا ہے, آگے بندے ٹھیک نہیں تھے. آگے بندے ٹھیک نہ آئے, اس کی وجہ سے یہ خرابی ہوگی. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. ٹھیک ہے, میں اشارے میں بات کرتا ہوں
کیونکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ یاد رکھ لو کہ اب بھی وقت ہے، اب کھڑے ہو جانا، پلیز مہربانی اپنے آپ کو لے آؤ آگے، اپنے آپ کو آگے لاؤ، مسلمان صحیح مسلمان بنے۔ اگر اب نہیں ہم نے یہی سستی رکھی، علماء نے رکھی، ہماری عوام نے رکھی، مشائخ نے رکھی، تو پھر خرابی ہو جائے گی، اور ایسی خرابی کہ پھر ہم اس کا ازالہ ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ مجھے اللہ آپ کو ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق کی بات کرنے والے بن جائیں، حق کا ساتھ دیں، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے معاشرے کو، اپنے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو، جہاں حق بات ہو، ذات ہو، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، حق کر دیں۔ جب آپ کے پاس قدم اٹھانے کی طاقت ہے، وہ آگے قدم بڑھا کے بھی حق پر چلیں، حق پہ لوگوں کو چلائیں، یہ سب سے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔